السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ میرے دینی اور اسلامی ساتھیوں، میرے پیارے درشکوں، سنکھیپ میں انشاءاللہ مختصر لفظوں میں آج بیمار اور روگی کے بارے میں، یا اسی طریقے سے ہمارے وہ بوڑھے جو روزے رکھنے کی شکتی اور طاقت نہ رکھتا ہو، ان سب کے بارے میں روزے کا کیا حکم ہے، کیا آدیش ہے، رمضان میں وہ کیا کرے گا۔ میرے بھائیوں، اس سے پہلے باتیں آ چکی ہیں مسافر اور یاتری کے سمبندھ میں، اور آج بیمار اور روگی کے بارے میں بتایا جائے گا۔ یہ بھی اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ کا بڑا دیا ہے۔ اللہ نے جہاں بہت ساری آسانیاں کی ہیں، بیمار لوگوں کے بارے میں بھی آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ اگر انسان بیمار ہو، اسے کسی طرح کا روگ لگا ہو یا سفر کر رہا ہو، تو وہ گنتی کے دن بعد میں پورا کرے۔ میرے بھائیوں، دیکھیں، بیماری کے تعلق سے یاد رہے، علامہ شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ اپنی معروف کتاب مجالس شہر رمضان کے اندر بیان کرتے ہیں کہ اگر مریض یا بیمار یا روگی ایسا ہے کہ روزہ رکھنے سے بیمار پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، نہ کوئی اسے ہانی اور نقصان پہنچے گا، نہ اسے کسی طرح کا کوئی کشٹ آئے گا، تو ایسے بیمار پر، ایسے روگی پر روزہ رکھنا انیوارج ہے، فرض ہے۔ اسے چاہیے کہ روزہ رکھے۔ اور جیسے مثال کے طور پر نارمل بخار آ گیا، فیور آ گیا، سردی زکام ہے، یا اس طرح سے ہلکا کوئی مرض ہے، تھوڑا بہت روگ ہے کہ روزے رکھنے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، کوئی پریشانی آنے والی نہیں ہے، کوئی کشٹ نہیں آئے گا، کوئی دقت نہیں آئے گی، کوئی مشقت اور پریشانی نہیں آئے گی، تو ایسے مریض کو چاہیے کہ روزہ رکھے۔ ان پر انیوارج ہے، ضروری ہے۔ دوسری قسم مریض کی یا بیماروں کی اس طرح کہ ایسا آدمی بھی ہے، ہمارے ایسے بھائی بھی ہیں، بیمار ہے، اور اگر وہ روزہ رکھے گا تو اسے کشٹ آئے گا، تکلیف آئے گی، پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن نقصان نہیں پہنچے گا۔ روزہ رکھنے سے نقصان نہیں آئے گا، پریشانی تو آئے گی، کشٹ آئے گا، دقت تو آئے گی، لیکن شاریرک طور پر اس پر کوئی نقصان نہیں آئے گا۔ ایسے مریض کے لیے بھی بہتر ہے کہ روزہ نہ رکھے، چونکہ اللہ نے رخصت دی ہے، آسانی دی ہے، اسے قبول کرنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 185 ہے۔ بلکہ علامہ شیخ صالح عثیمین رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ ایسے بیمار
لوگوں کے لیے بھی روزہ رکھنا مکروہ ہے، اچھا نہیں ہے کہ مشقت اور دقت سہتے ہوئے بندہ روزہ رکھے، گرچہ روزہ رکھنے میں کوئی ضرر، نقصان اور پریشانی نہیں آئے گا، پھر بھی ایسے مریض کو چاہیے کہ روزہ نہ رکھے اور رخصت پر عمل کرے، اللہ نے جو آسانی دی ہے اس آسانی کو قبول کرے۔ چونکہ حدیث ہے مسند احمد کی، ابن حبان کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ یحب ان تؤتى رخصه کما یکرہ ان تؤتى معصیتہ، کہتے ہیں کہ اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی رخصت کو قبول کیا جائے، اللہ نے جو آسانی دی ہے اس آسانی کو سویکارا جائے، لیا جائے۔ اور بیمار لوگوں کے لیے اللہ نے آسانی دی ہے کہ بیماری کے ایام میں، دنوں میں اتنے روزے چھوڑ دے، باقی رمضان کے بعد جتنے روزے رہ جائیں ان کو پورا کر لے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے آسانی ہے اور اسے قبول کرنا چاہیے۔ اچھا، تیسری حالت بیماروں کی اس طرح ہے کہ بیماری اس قدر ہے یا ہمارے بھائی اس قدر بیمار ہیں، ایسا روگ لگا ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو روزہ رکھنے سے صوم اور روزہ اسے ضرر پہنچائے گا، نقصان پہنچائے گا، شاریرک طور پر اسے ہانی آئے گا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اور اس مسئلے کو بیان کرتے ہوئے شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ قرآن کریم کی اس آیت کو لا رہے ہیں، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، سورہ نساء آیت نمبر 29 ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، بربادی کی طرف نہ لے جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم کرنے والا ہے، دیا کرنے والا ہے۔ اللہ نے جب آسانی دی ہے تو اپنے آپ کو کیوں پریشانی میں ڈال رہے ہو، کیوں اپنے آپ کو برباد کر رہے ہو؟ تو میرے بھائیو، اگر بیماری ایسی ہے یا ہمارے بھائی اس قدر بیمار ہے کہ روزہ رکھے گا تو روزہ اسے نقصان پہنچائے گا، تو ایسے روزہ دار کو چاہیے کہ روزہ نہ رکھے، ایسے بیمار کو چاہیے کہ روزہ نہ رکھے، بلکہ ایسے آدمی کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اور پھر قرآن کی دوسری آیت بھی ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، سورہ بقرہ آیت نمبر 195 ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، بربادی کی طرف نہ لے جاؤ۔ تو روزہ رکھنے سے ہمیں نقصان پہنچے گا، بیماری بڑھتی جائے گی، ہم ہلاکت کے کنارے تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ایسے بیمار کو چاہیے کہ روزہ نہ رکھے، بلکہ اس کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں، جیسا کہ شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ نے بتایا ہے۔ اور حدیث بھی ہے لا ضرر ولا ضرار، کہ اپنے آپ کو بھی نہ نقصان پہنچائے، نہ دوسروں کے لیے بھی نقصان کا سبب اور ذریعہ بنے۔ میرے بھائیو، اچھا یاد رہے کہ ایسے بیمار جس کی بیماری کے ختم ہونے کی امید نہ ہو، سب سے پہلی بات یہ کہ بیمار آدمی اگر روزہ ان سے چھوٹ جائے، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، تو جتنے روزے رہ جائیں وہ بعد میں پورا کرے گا۔ لیکن بیماری اس قدر ہے، روگ ایسا ہے کہ بیماری یا روگ کے ختم ہونے کا، بیماری سے شفا پانے کی امید ہے ہی نہیں، جیسے کینسر وغیرہ کا روگ۔ ڈاکٹر نے یہ بتا دیا ہے کہ آپ کی بیماری ختم نہیں ہوگی، موت تک یہ روگ لگا ہی رہے گا، اور روزے رکھنے کی شکتی اور طاقت بندہ نہیں رکھ پاتا ہے۔ اس صورت میں ایسے مریض کے لیے
شریعت نے یہ آسانی دی ہے کہ ہر روزے کے بدلے وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا. شام کو چاہے تو ایک ہی دن جتنے روزے رہ جائیں، جتنے روزے رہ جائیں اتنے روزے کے برابر مسکین کو، یعنی ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے. چاہے تو ہر دن کھانا کھلائے یا اکٹھے مسکین کو بلا کر کے روزے کے حساب سے کھانا کھلا دے، ایک شام کا کھانا کھلا دے. یا نہیں تو اناج اور غلہ ہی جو ہے کھانے کے بدلے میں اناج اور غلہ ہی دے دے، الحمدللہ، جس کی مقدار 563 گرام کے حساب سے اناج غلہ ایک مسکین کو دے دے. ہر مسکین کے لیے 563 گرام کے حساب سے غلہ نکالے اور تقسیم کر دے، بانٹ دے. تو یہ اختیار ہے ایسے مریض کے لیے، ایسے روگی کے لیے جس کا مرض ایسا ہے کہ ٹھیک ہونے والا ہے ہی نہیں. اچھا، ایسے ہی وہ بوڑھے جو روزے رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ فِدْيَةُ طَعَامِ مِسْكِينٍ، کہ اگر ایسا معمر آدمی ہے، عمر اس قدر اس کی پہنچ چکی ہے، 80 سال 90 سال کا بوڑھا ہو چکا ہے، اتنا کمزور اور لاغر ہو گیا ہے کہ اس کی شکتی ختم ہو گئی، طاقت ہے ہی نہیں کہ وہ روزہ رکھ سکے. تو ایسے بوڑھے شخص کے لیے بھی شریعت نے یہ آسانی کی ہے، اللہ نے یہ آسانیاں دی ہے ایسے بوڑھے لوگوں کے لیے کہ وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا. اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا 563 گرام کے حساب سے یا اناج اور غلہ دے ہر ایک مسکین کو، جتنے اب روزے کے حساب سے جتنے روزے رہ جائیں، یا شام کو کھانا کھلا دے. ہر دن کھانا کھلائے یا جتنے روزے رہ جائیں روزے کے حساب سے اتنے مسکین کو بلا لے، فقیر کو بلا لے اور کھانا کھلا دے، چاہے ایک ہی دن یا الگ الگ. یہ سب آسانیاں دی گئی ہیں. ہاں، ایک بات یاد رہے کہ ایسا بوڑھا بھی ہے جس کی عقل بالکل ختم ہو چکی ہے، جس کی عقل ختم ہو چکی ہے، صحیح اور غلط میں تمیز نہیں کر پا رہا ہے. تو ایسے بوڑھے پر روزہ نہیں ہے اور نہ روزے کے بدلے میں اس کو ایک مسکین کو کھانا دے گا، نہیں، چونکہ روزے رکھنے پر وہ مکلف ہے ہی نہیں. جس طریقے سے پاگل آدمی ہے، مجنون ہے، حالت جنون میں پاگل پنی کے ایام میں روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، ایسے ہی وہ بوڑھے جس کی عقل ختم ہو گئی ہے بڑھاپے پن کی وجہ سے، یا وہ بیمار کہ بیماری کی وجہ سے اس کی عقل ختم ہو گئی ہے، صحیح اور غلط میں تمیز نہیں کر پا رہا ہے، تو جتنے دنوں تک وہ مرض ہے ان کے پاس کہ عقل اس کی ختم ہو گئی، چاہے 10 دن ہو 20 دن ہو، اتنے دنوں کو روزہ ان سے معاف کر دیا گیا. چونکہ وہ روزے رکھنے پر مکلف نہیں ہے، روزہ ایسے مریض یا ایسے بوڑھے پر جس کی عقل ختم ہو چکی ہے، دماغ جا چکا ہے، تو اس پر روزہ ہے ہی نہیں. چاہے تو وہ پورے رمضان اس پر یہ بیماری ہے، یا پہلے سے ہی یہ بیماری لگی ہوئی ہے کہ اس کی عقل ختم ہو چکی ہے، یا بوڑھائی ایسا ہے کہ جس کی عقل اس کی جا چکی ہے، تو ایسے پر نہ تو روزہ ہے
اور نہ ہی روزے کے بدلے میں اس کو مسکین کو کھانا کھلانا ہے، چونکہ روزے رکھنے پر وہ مکلف نہیں ہے، روزہ اس پر واجب اور ضروری نہیں، جیسا کہ علامہ شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ نے بتایا ہے۔ لیکن یاد رہے، اگر 10 دن تک اس کی عقل ختم ہو گئی لیکن بعد میں وہ ٹھیک ہو گیا، کچھ روزے انہوں نے پا لیا کہ اس کی عقل ٹھیک ٹھاک ہے، تو اگر روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے تو روزہ رکھ لے، اگر اس قدر پریشانی ہے کہ روزہ تو نہیں رکھ سکتا لیکن تمیز ہے، اس کے پاس شعور ہے، سوچنے سمجھنے کی طاقت ہے، تو پھر اتنے روزے کے بدلے میں وہ ہر مسکین کو کھانا کھلا دے گا، اگر بعد میں روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو یہ چند باتیں روزے کے سمبندھ میں وہ بیمار جو بیماری کی حالت میں ہو اور رمضان پا لیا ہو، یا وہ بوڑھا جو روزے رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، تو ان سارے لوگوں کے بارے میں روزے کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ امید ہے کہ مفید ثابت ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں بیمار لوگوں کے لیے یا معمر بوڑھے کے لیے بیان کیے گئے ہیں روزے کے سمبند اور روزے کے تعلق سے، ان سارے مسائل کو سمجھ کر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔